اور جب تک آپ کو پتہ نہیں ہوگا تو ظاہر ہے 5 منٹ ہمیں سن کے آپ کیا سوال کریں گے. اور ویسے عوامی اگر آپ کو کچھ چیزیں پتہ ہوں وہ تو ہر جگہ پہ ہیں کہ فلانا میں یہ ہونا چاہیے ہونا چاہیے. ہم پبلک سرونٹ ہے, ہمارا کام ہے وہی جو گورنمنٹ کی طرف سے اسکیم ملا ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرنا. کوئی اسکیم ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے وہ ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے, لیکن جو ہمیں ایلوکیشن ہے, جو ہماری ڈیولپمنٹ اسکیم ہے یا نان ڈیولپمنٹ اسکیم ہے, ان کی کیا اسٹیٹس ہے. تو ان میں ہمارے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں تو کم اسکیم ہے, لیکن پھر بھی میں نے جو میجر اسکیمز ہے وہ میں نے آئیڈینٹیفائی کیے اور آپ لوگوں کو کل ڈیٹیل بھی دی, عمران صاحب نے دی ہوگی آپ کو. پہلا ہمارا ہے ڈی جی بیز, ڈیجیٹل بزنس, جو آئی ٹی کا سب سے اہم پروجیکٹ سمجھا جاتا ہے. وہ فری لانسنگ اینڈ انٹرپرینورشپ پروجیکٹ ہے ہمارا. یہ 200 ملین کا ہے اور اس میں 2000 اسٹوڈنٹس کو یا آئی ٹی گریجویٹس کو ٹریننگ دینا تھا فری لانسنگ کا, تاکہ وہ گھر بیٹھ کے آن لائن کاروبار کر سکیں. اس میں اب تک ہم 1500 لوگوں کو ٹرینڈ کر چکے ہیں. اس میں 4 ہمارے جو سینٹر ہیں وہ کوئٹہ میں ہیں آن لائن جیسے ہوتا ہے, اور 4 آن لائن ہے, جوب ہے, لورالائی ہے, اور گوادر ہے, اور سبی ہے. سبی میں یونیورسٹی میں ہے, گوادر میں بھی یونیورسٹی میں, اور جوب میں آئی ٹی سینٹر ہے, اور لورالائی میں بھی یونیورسٹی میں ہے. اس میں اب تک 4 لاکھ جو ویریفائیبل اماؤنٹ ہے, جن لوگوں نے $4,56,000 کمائے ہیں, اور ٹوٹل اماؤنٹ جو ہمارے فگر ہے وہ $6 لاکھ. اب تک جو اسٹوڈنٹ ہماری ٹریننگ لے کے فارغ ہوئے ہیں وہ گھر بیٹھ کے فری لانسنگ آن لائن بزنس سے $6 لاکھ کما چکے ہیں. پھر اس پہ ہمیں شک تھا کہ شاید کوئی ویسے بھی لوگ بتاتے ہیں کہ اتنے لاکھ کمائے, تو ہم نے ویریفیکیشن کی کہ آپ لوگ ہمیں ڈیٹا دکھائیں کہ واقعی آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے ہیں. تو 4,56,000 ویریفائیبل ڈیٹا ہے. اصل میں کچھ لوگ بتاتے بھی نہیں ہے ٹیکس سے بچنے کے لیے, اور کچھ لوگ ویسے بھی ریزرو ہوتے ہیں. تو یہ ہمارا سب سے اہم پروجیکٹ ہے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کا, جس میں پیسے جتنے لگتے ہیں اس کے برابر پیسے کمائی بھی ہوتے ہیں. باقی پروجیکٹ میں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی بلڈنگ بنا دی, اب اس کے اثرات جو ہے نا ٹھیک ہے سوشل اکنامک اثرات ہوتے ہیں, بینیفٹ وہ بہت بعد میں ہوتے ہیں. لیکن یہاں پہ ہاتھ کا سودا ہے کہ آپ جتنے پیسے لگاتے ہیں اتنے ہی آپ ویریفائیبل ہے کہ آپ کو پیسے ملتے بھی ہیں. اچھا, دوسرا جو ہمارا پروجیکٹ ہے وہ ہے اسٹیبلشمنٹ آف سیف سٹیز ان ویریس ڈسٹرکٹس آف بلوچستان. ہمارے کوئٹہ ڈسٹرکٹ کا میں بتاؤں گا بعد میں, کوئٹہ سیف سٹی اور ایک گوادر سیف سٹی. کوئٹہ کمپلیٹ ہو گیا, صرف ابھی 30 جون تک کمپلیٹ ہو جائے گا, ہینڈ اوور ہوگا, اور گوادر پہ کام شروع ہے, کمپلیٹ نہیں ہے. لیکن جو گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا کہ بھائی باقی 10 ضلعوں میں بھی یہ منی سیف سٹیز ہونی چاہیے, نہ ہونے سے کچھ بھی اچھا ہے. کوئٹہ رزلٹ سامنے آیا ہے, کم آیا ہوگا. کوئٹہ سیف سٹی میں ہمارا یہ فیشل ریکگنیشن سسٹم ہے, لیکن جیسے میں نے بتایا وہ 2012 سے شروع ہے. ہم نے جو لیٹسٹ لگایا یہ اٹینڈنس کے لیے اے آئی بیسڈ, تو یہ لیٹسٹ ہے, یہ ہم نے ابھی پچھلے سال لیا ہے. اور جو آپ نے وہ بتایا کوئٹہ ڈیولپمنٹ پیکیج والا, وہ سب سے بیسٹ ہے کیونکہ وہ لیٹسٹ ہے. وہ میں نے وزٹ بھی کیا, دیکھا بھی. ابھی جو ہم کوئٹہ سیف سٹی فیز 2 بنا رہے ہیں اور گوادر بنا رہے ہیں, تو ہم نے اس میں یہ اے آئی والا فیچر فیشل ریکگنیشن والا یہ بھی اس میں ڈالا ہے. اور جو یہ کون سا روڈ ہے, سنبل روڈ ہے کیا ہے, ضروری انسکم روڈ, اس روڈ پہ جو ہے ٹریفک والا ہے, وہ بہت چھوٹے پیمانے پہ ہیں. تو وہ ہم نے ابھی وہ کمپوننٹ سارے ڈال کے جو ابھی ہم 10 ضلعوں میں بنا رہے ہیں اس میں ہم ساری چیزیں ڈالیں گے. اس کے علاوہ جو آپ نے بتایا کہ یہ جو ابھی انہوں نے کوئٹہ ڈیولپمنٹ پیکیج میں بنایا, انہوں نے کیبل ہٹا کے صرف وائرلیس پہ دیا ہے, کیونکہ وائرلیس میں تو یہ کوئی چوری کا خطرہ ہی نہیں. ایک کھمبے سے دوسرے کھمبے تک وہ جو مائکروویو انٹنا ہے اسی پہ جاتا ہے سگنل, تو وہ سب سے بیسٹ ہے. تھوڑا مہنگا ہے لیکن وہ بیسٹ ہے, اور کیبل بھی سستا ہے. لیکن کیبل میں یہ مسئلہ ہے کہ کیبل بار بار کٹتے ہیں. اب ہمارے یہاں پہ کوئی 57 ملین کے کوئٹہ سیف سٹی میں ڈیمیجز ہوئے جو گورنمنٹ اداروں نے کیے, یعنی پبلک ہیلتھ والا, آپ لاکھ سمجھا دو, پبلک ہیلتھ والا جب بھی کھدائی کرے گا تو وہ کیبل کاٹے گا, ٹیلی فون کا بھی اور ہمارا بھی اور اس کا بھی. اسی طرح CNW والے کاٹتے ہیں, کوئٹہ ڈیولپمنٹ پیکیج والے خود کاٹتے رہے ہیں, نیشنل ہائی وے والے, پبلک ہیلتھ والے, ٹیلی فون والے.
یعنی جس کی مرضی ہے وہ کدال اٹھا کے روڈ توڑ دیتا ہے کھدائی کر کے، تو ظاہر ہے وہ سارا کیبل جب کٹ جاتا ہے پھر دوبارہ اس کو ریپیئر کرنا. تو اس کو دیکھتے ہوئے لیسن لرنڈ اب ہم جو باقی کر رہے ہیں تو اس میں ہم کیبل بچائیں گے لیکن منیمم، زیادہ سے زیادہ ہم مائکرو ویو انٹینا پہ جائیں گے، وائرلیس پہ، تاکہ وہ ڈیٹا ڈائریکٹ جائے. غالباً آپ نے بتایا کہ کوئٹہ سیف سٹی کے جو پروجیکٹ ہے وہ 2012 میں شروع ہوا تھا. میرا سوال یہ ہے کہ اب تک اس پہ کتنی لاگت آئی ہے، کوئٹہ شہر میں آپ نے کتنے کیمرے لگائے؟ کیونکہ ہمارے لیے شمیر میں آیا کہ جب بھی کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے جب کیمرہ چیک کرتا ہے تو وہ اس میں نہیں ہوتا ہے. اور دوسرا ہے کہ کوالٹی جو کیمروں کا ہے وہ بھی اتنا بہتر نہیں ہے، کیونکہ ماضی میں آپ سے آنے سے پہلے جو ڈپارٹمنٹ چل رہا تھا IT کا تو اس میں کروڑوں روپے کی کرپشن کی بھی باتیں ہو رہی ہیں. اس پہ کوئی آپ نے کام کیا ہے کہ جن لوگوں نے کرپشن کیا، جن لوگوں نے ٹھیکے لیے، اس پہ کیا ہو رہا ہے؟ اس میں میں ریورس آرڈر میں شروع کرتا ہوں. آپ نے کہا کرپشن اس میں ہوا ہے. کرپشن کو کوئی کیس اس میں رپورٹ نہیں ہوا ہے. ٹیکہ ملا ہے SCO کو، فوجی ادارہ ہے، اسپیشل کمیونیکیشن آرگنائزیشن، ایک ہی ٹینڈر ملا ہے، اسی کو ملا ہے فرسٹ سے، اور وہ کام کرتے رہے. دوسرا یہ ہے کہ کیمروں کی کوالٹی آپ نے کہا بیکار ہے، وہ میں نے بتایا آپ کے آنے سے پہلے، کیونکہ بہت پہلے کا یہ سٹارٹ ہوا. نسپاک تو بہت جائنٹ ہے پاکستان کا، اس نے ڈیزائن کیا، لیکن ظاہر ہے اس وقت فیشل ریکگنیشن چیزیں اتنی نہیں تھی، AI بیسڈ سولوشن اس میں اتنی چیزیں نہیں تھی. تو جو ابھی ہمارے سیف سٹیز بن رہے 2025 میں، ان کے مقابلے میں نو ڈاؤٹ کہ کچھ ٹیکنالوجی پرانی ہیں ان کی. اور آپ نے کہا کتنے کیمرے لگائے؟ 1402 کیمرے ہمارے لگے پورے کوئٹہ شہر میں انسٹالڈ ہے. اور اس کے علاوہ ٹوٹل کاسٹ ہے 7.4 ارب. یہ 2 ارب سے شروع ہوا، پھر بڑھتے بڑھتے ابھی جو کمپلیٹ ہوا 30 جون کو ابھی کمپلیٹ ہو جائے گا، ہینڈ اوور ہوگا. 7.4 ارب پہ یہ کنکلوڈ ہوا. اس میں مین وائل جب درمیان میں کچھ مسئلے آئے اور نیوز بنا کہ مطلب واقعہ ہوتا ہے اور لوگ نہیں پکڑے جاتے ہیں. اب ہائی کورٹ نے بھی اس پہ نوٹس لیا. کامران ملاخر صاحب نے ہمیں بلایا کہ بھائی یہ واقعہ ہوا، بندے کدھر ہے؟ تو بندے کدھر تو پولیس کا کام ہے. کیمرے نے تو صرف بتانا ہے کہ یہ سفید گاڑی ہے، پریس ہے، اسپورٹی ہے، نان کسٹم پیڈ ہے، 3 اس میں بندے ہیں، یہ اس کا نمبر ہے. تو یہ تمام، یہ جو لڑکا ہوا مصور کا کڑ، اس کے گھر میں جو لگا ہے کیمرہ گلی میں، اس میں یہ ساری چیزیں ریکارڈڈ ہیں. اس کے بعد وہ بندے کدھر گئے، کہاں گئے، وہ تو نہ IT کا کام ہے نہ کیمرے کا کام ہے. کیمرہ کین جسٹ ہیلپ کہ مطلب یہاں پہ 2 بندے آئے، یہ آدمی آیا، اس کا یہ حلیہ ہے، یہ گاڑی ہے، یہ موٹر سائیکل ہے، تو وہ ہم نے بتایا. اور اس میں درمیان میں ایشوز تھے جو میں نے بتایا کہ ہمارے اس وقت 400 کے کیمرے آف لائن تھے جب یہ لڑکا اغوا ہوا. تو 400 کیمرے، 417 ایگزیکٹ. تو 417 کیمرے اس لیے آف لائن تھے کہ میں نے بتایا کہ ہمارے 57 ملین کے ڈیمیجز ہو گئے کہ جو سسٹم انسٹال تھا کیمرے لگے ہوئے تھے، لیکن یہ بعض ہیروئنیوں کی وجہ سے وہ کیبل کٹ گئے تھے. بعض اوقات جو مختلف محکمے ہیں CNW، NHA اور پبلک ہیلتھ اور باقی وہ جو کام کرتے ہیں تو وہ ڈیمیج ہوتے ہیں. بعض جگہوں پہ یہ تھا کہ کیمرے غلط جگہوں پہ لگے تھے. فار ایگزامپل 2012 میں جو کیمرہ پروپوز تھا اور وہ کیمرہ لگ رہا ہے 2024 میں 12 سال بعد، تو وہاں پہ 2-3 بلڈنگ بن گئے. اب اس کیمرے نے کہاں لگنا ہے جس کے سامنے بلڈنگ ہے؟ تو یہ تمام ایشوز تھے، لیکن آخری رزلٹ یہ ہے کہ اب 30 جون کو جو پروجیکٹ ہے وہ کمپلیٹ ہو رہا ہے. 1402 کیمرے آن لائن ہے، تمام کمبے لگ گئے ہیں، کیبل بھی بحال ہے، وائرلیس بھی بحال ہے، کنٹرول روم بھی بحال ہے، پولیس کے ساتھ بھی انٹیگریشن ہے، ہمارے ساتھ بھی. ہمارے IT دفتر کے سامنے اس کا کنٹرول روم ہے، اس میں ہم نے الیکشن بھی کروایا 8 فروری والا لاسٹ. پورے بلوچستان سے اور پورے کوئٹہ سے ہم لائیو مانیٹر کر رہے تھے. آرمی والوں کو بھی دیا ہے، FC والوں کو بھی دیا ہے، پولیس کو بھی دیا ہوا ہے. تو ابھی فلی انٹیگریٹڈ فنکشنل سسٹم ہے.